میں نہیں جانتی کہ آپ میں سے کتنے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں، پر اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ایک دن آپ کی زندگی میں کوئی آئے گا جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، جو آپ کو پیار کرنا سکھائے گا، آپ کو جینا سکھائے گا، زندگی کے اور رشتوں کے اصل معنی سکھائے گا، آپ کو اس بات کا احساس دلائے گا کہ صبر کرنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے منصوبے بہترین ہیں۔ بے شک اس نے ہمیں جوڑے بنا کر پیدا کیا اور بے شک اس کی پسند لاجواب ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ کو ہی کرنے دیں، خود اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، خود وہ فیصلے کرنا چھوڑ دیں جن کے انجام تک کا علم نہ ہو آپ کو۔ ایسے آپ کسی کے ہاتھوں ٹوٹیں گے نہیں۔ اللہ تو سب جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، پر ہم نہیں جانتے۔ وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہ ایک دن سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہارا ٹوٹنا کیوں ضروری تھا، یہ بتانے کے لیے اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں۔ تم جس سے بھی اللہ سے بڑھ کر امید لگاتے ہو، اسی کے ہاتھوں توڑے جاتے ہو، کیونکہ قرآن کبھی جھوٹ نہیں کہتا اور مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ بس تمہیں توڑنے کا مقصد تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں، بلکہ اپنے رب کی پہچان کروانا ہوتا ہے، اور جب تم اپنے رب کی پہچان کر لیتے ہو تب تم اس کی رضا میں راضی رہنا بھی سیکھ لیتے ہو۔ پھر وہ رب اپنی رضا میں راضی رہنے والوں کی رضا بھی کبھی ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ بس وقت کو تھوڑا وقت دو، چیزیں واپس اپنی جگہ پر آ ہی جاتی ہیں۔ خود کو بدلیں۔ آپ کا رونا، آپ کا اداس ہونا، آپ کی محبت، جذبے اتنے غیر اہم نہیں کہ ایک انسان کے پیچھے ضائع کریں۔ مانا کہ یہ تکلیف برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے، مگر وقت گزرتے ساتھ کم ہوتے ہوتے ختم ہو ہی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوچوں پر قابو ہو۔ آپ کی شخصیت کوئی گری پڑی شے نہیں کہ کوئی آپ کو چھوڑے، بھول جائے، پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ آپ اپنے جذبوں کو پہلے اہمیت دیں گے، تبھی کوئی دوسرا دے گا، لیکن ایسے کمزور بنیں گے تو روتے رہیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، بے قدرے ہو جائیں گے۔ اس لیے اٹھیے، مسکرائیے اور خود کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ کچھ لوگوں کو پچھتاوے کے مستقل مرض میں مبتلا کر سکیں۔ زندگی انمول ہے، اور خاص طور پر آپ اور آپ کی عزت نفس۔ زندگی کوئی چانس نہیں ہے جو آپ کو اتفاق سے مل گیا، یہ چاہت ہے جسے تخلیق کیا گیا۔ آپ رب کی چاہت ہیں۔ اپنی زندگی کو ناامیدی، مایوسی کے ہاتھوں برباد نہ کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے ایک لمحے کی مردہ دلی کو زندہ دلی میں بدل دیا تو فتح ہے۔ مایوسی ایک جنگ ہے اور جیت آپ کی ہونی چاہیے، مایوسی کی نہیں۔ زندگی بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، یہ ماضی اور حال بھی نہیں ہوتی، یہ کن ہے اور فیکون کی صورت میں ہم میں دھڑک رہی ہے۔ زندگی میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، لیکن زندگی کو بیکار اور فضول سمجھنے کا کام کبھی نہ کریں۔ خوشی کو کسی بھی چیز سے منسلک نہ کریں، خوشی کو اندر سے محسوس کریں۔ خوشی پیسے میں، کامیابی میں نہیں ملے گی، ورنہ دولت مند لوگ سب سے زیادہ خوشباش ہوتے۔ زندگی میں مشکلوں کو موت سے تعبیر نہ کریں، ورنہ تکلیف میں مبتلا بچے کبھی نہ مسکراتے۔ دکھ اور تکلیف کو مایوسی کی دوا نہ دیں، بلکہ اسے اللہ کے قرب کی نشانی سمجھیں۔ جب بچہ صحت مند ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو وہ صرف ماں کی قربت چاہتا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی بھی دن
اچھا نہیں ہوتا۔ زندہ رہنے کے لیے ہر دن کو اچھا بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں گھومیں پھریں، ورنہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کے آس پاس ہیں۔ کوئی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار رہا، ہر کوئی کسی نہ کسی تکلیف، پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے۔ سقراط کا کہنا ہے کہ اگر سب انسانوں کی بدقسمتی کا ایک جگہ ڈھیر لگا دیا جائے تب بھی ہر انسان اپنی اپنی بدقسمتی ہی واپس لینا چاہے گا، اور یہ سچ ہے کیونکہ یہی حقیقت ہے۔ ہم کتنے بھی پریشان ہوں، ہم سے زیادہ پریشان لوگ دنیا میں ہیں، اس لیے اگر خوش ہونے کے لیے ویٹ کریں گے تو ویٹ ہی کرتے رہیں گے۔ آج سے مطمئن ہونا سیکھیں، اپنا اندر بدلیں، اور جب انسان اللہ پاک کو بھول کر دنیا اور دنیا والوں کی محبت پانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دنیا والوں سے ہی امیدیں وابستہ کر لیتا ہے، تب اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ امیدیں ٹوٹتی ہیں، لوگوں کے اصل چہرے سامنے آتے ہیں، دھوکے ملتے ہیں، اپنوں کی منافقت اسے تنہا کر دیتی ہے، سہارے دامن چھڑانے لگتے ہیں، پاؤں زمین سے اکھڑنے لگتے ہیں، چاروں جانب اندھیرا دکھائی دینے لگتا ہے۔ جی بھر کے اللہ پاک کی نافرمانی کر لینے کے باوجود جب ایسا ٹوٹا بکھرا ہوا کوئی وجود سجدہ ریز ہوتا ہے اور اقرار کرتا ہے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، تو میرا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ ماضی یاد نہیں دلاتا، معاف فرما دیتا ہے اور اپنی سچی محبت عطا فرماتا ہے۔ جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھنے لگتے ہیں، یا اللہ میں ہی کیوں، میری من پسند چیز ہی کیوں؟ اگر کبھی زندگی میں وقت ملے تو اس بات کو ضرور محسوس کرنا کہ ہم خوشی میں جتنے مرضی سجدے کریں مگر اللہ سے کبھی بھی اتنی مضبوطی سے نہیں جڑ پاتے جتنا ہمیں اس سے غم کا ایک سجدہ جوڑتا ہے۔ یہ دل کی فطرت ہے، جب تک گرتا نہیں ہے تب تک سنبھلتا نہیں ہے۔ جتنی شدت سے ہم غم میں اس کا نام لیتے ہیں، جتنی شدت سے ہم غم میں اس کے قریب دوڑے چلے جاتے ہیں، جتنی شدت سے ہم تڑپ تڑپ کر اس کو اپنی داستان بتاتے ہیں، خوشی میں یہ شدت نہیں ہوتی۔ اسی لیے کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے پکارے، پھر وہ اس سے اس کی من پسند چیز دور کر دیتا ہے تاکہ رابطہ بحال رہے بندے سے۔ اور اگر وہ تم سے رابطہ بحال رکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس غم کے صدقے جو اس نے جھولی میں ڈالا ہے، اور یاد رکھنا عبادت سے خدا محسوس ہوتا ہے مگر غم خدا تک لے جاتا ہے۔ یہ یاد رکھو گے تو غم کبھی بھی تمہیں تھکنے نہیں دے گا۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ کوئی چھوڑ دے تو تب بھی دل تشکر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہم مصلحت سمجھ کر شکوے کے انبار نہیں لگاتے۔ وہ رحمان ہے، اس سے جڑنے والے غنی ہوتے ہیں۔ جو اس سے جڑتا ہے وہ اسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس جاتا ہے۔ زندگی کے چاروں اطراف میں محبت الہی ہوتی ہے اور ہم ہوتے ہیں، بس یہ الفاظ ہوتے ہیں، مبارک ہو تم نے اپنے رب کو پا لیا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ پاک کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے۔
ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، مصیبت، لوگوں کے شر، حسد، ناگہانی آفات سے بچائے، صحت و تندرستی عطا کرے اور اپنی امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔